آج ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر 3 پر، جس کا ٹائٹل ہے لمحے موجود کی گہرائی میں اترنا۔ لگتا ہے کہ روحانی بیداری یا مکمل شعوری حالت کے آس پاس پہنچنے کے لیے مجھے ابھی اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں مزید بہت کچھ جاننا ہوگا۔ نہیں، قطعاً بھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل کے جو دماغ کے تخلیق کردہ ہیں وہ دماغ حل کر ہی نہیں سکتا۔ جب ایک بار آپ دماغ کے اس ڈسفنکشن، اس ناکارگی کو سمجھ گئے تو آپ کو مزید کچھ جاننے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہن کی پیچیدگیوں کے بارے میں مزید جاننے، اس کی گتھیوں کو سلجھانے کی مزید ریاضت آپ کو اچھا ماہر نفسیات تو بنا سکتی ہے، مگر اس سے آپ دماغ سے اوپر اٹھ جائیں یہ نہیں ہوگا۔ آپ دماغ سے ماورا نہیں ہو سکیں گے۔ جیسے پاگل پن یا دیوانگی کا مطالعہ آپ کو معقول یا سیانہ نہیں بنا دیتا۔ آپ پہلے ہی یہ جان چکے ہیں کہ لاشعوری حالت انکانشیس اسٹیٹ کی بنیادی میکینکس کیا ہیں۔ بنیادی میکینکس یہ ہیں کہ دماغ کے ساتھ خود کو ایک سمجھنا، آئیڈینٹیفیکیشن، جھوٹا احساس ذات، سینس آف سیلف تراشتی ہے۔ اس جھوٹے احساس ذات کو دماغ اس حقیقی سیلف کے نعم البدل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جس کی جڑیں ہستی میں پیوست ہیں، جو ہونے کا احساس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت الفاظ میں سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فالس ایگو، جھوٹی انا، انگور کی وہ شاخ ہے جو انگور کے اصل درخت سے کٹ چکی ہے۔ سمجھیے کہ انا کی ضرورتیں نہ ختم ہونے والی ہیں، اس کے تقاضے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انا ہمیشہ فیئرفل اسٹیٹ، خوف زدہ رہتی ہے، اسے ہمیشہ خطرات، ڈینجرز درپیش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انا ہمیشہ سہمی اور خوف زدہ رہتی ہے، ہمیشہ کسی کمی کے احساس سے بھرپور رہتی ہے، احساس سے قلت کے تصور میں ڈوبی رہتی ہے۔ اگر آپ نے جان لیا کہ یہ ڈسفنکشن، یہ ناکارگی بنیادی طور پر کام کیسے کرتی ہے، تو اس کے بے شمار مظاہر کو کھوجنے کی ہرگز بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پیچیدہ یا ذاتی مسئلہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انا چاہتی ہی یہی ہے کہ آپ یہ کریں۔ انا کو اسی عمل سے تو محبت ہے، اسے ہمیشہ ہی کوئی چیز چاہیے جس کے ساتھ یہ خود کو نتھی کر سکے، تاکہ یہ اپنے سراب زدہ ڈیلیوژنل احساس ذات کو مزید تقویت دے پائے اور اپنے وجود کو قائم رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انا بخوشی مسائل کو گلے سے لگاتی ہے، کیونکہ اسی سے اس کی توثیق اور تصدیق ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے احساس ذات کو اپنے مسائل سے جوڑتی ہے، پریشانیوں سے ان کا سینس آف سیلف نتی ہوتا ہے۔ میں بیمار ہوں، میں ناکام ہوں، میں تو کچھ ڈھنگ کا کر ہی نہیں سکتا، میں غریب ہوں، غربت مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی، میں ذہین آدمی نہیں ہوں، میں کبھی کلاس میں اول نہیں آ سکتا۔ یہ ساری شناختیں مسائل سے ماخوذ آپ کی آئیڈینٹیٹیز ہی تو ہیں۔ جب انسان کی انا اس شدت کے ساتھ خود کو مسئلوں سے نتھی کر لیتی ہے تو ایسا انسان مسائل سے آزادی کی خواہش سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تمنا ہی نہیں کرتا کہ اس کے مسائل ختم ہوں، کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اگر یہ مسائل ختم ہو گئے تو اس کی شناخت ہی نہ بچ رہے گی۔ یہ گویا اس کی آئیڈینٹی ہے، جسے کھونا گویا خود کو کھو دینا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ لاشعوری انا دکھوں کی تخلیق پر اتنی محنت کرتی ہے کہ کبھی ان سے قطع تعلق کی برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ اس لیے میں یہی مشورہ دوں گا کہ جب ایک بار آپ نے اس کو جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن، ذہنی شناخت، یقیناً جس میں جذبات بھی شامل ہیں، کام کیسے کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے مزید معلومات اور اس کے مزید مظاہر کو جاننے سمجھنے کی جستجو میں مت پڑیں، کیونکہ آپ اپنی طرف سے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ یہ مائنڈ ہی کی ایک چال، ایک روپ ہوگا جو انلائٹنمنٹ کو حاصل کرنے کی بجائے آپ کو اس کے بارے میں جاننے کے کام میں مشغول کر دے گا۔ لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کو صرف جان لینا، اسے پہچان لینا کافی ہے۔ صرف اسے جان لینا اتنا طاقتور عمل ہے کہ آپ خود بخود اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت حضوری ہے۔ اب آپ لمحے موجود میں حاضر ہیں۔ اب آپ دماغ کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہے، اسے قبول کرنا ہے،
اور چیزوں کو سلجھانے کے پردے میں انہیں مزید پیچیدہ نہیں کرنا۔ میں یہاں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ واضح کر دوں کہ ذہن خود اپنی ذات میں کوئی فرسودہ یا ناکارہ ٹول ہرگز بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ بذات خود عدم توازن کا شکار کوئی آلہ ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے۔ یہ ذہن غیر متوازن، فرسودہ، ناکارہ تب ہوتا ہے جب انسان اس میں اپنی خودی کو ڈھونڈتا ہے اور یہ فاش غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اسی کو اپنا آپ سمجھ لیتا ہے۔ تب مائنڈ نہیں رہتا، ایسا انسٹرومنٹ نہیں رہتا جو انسان کا غلام ہو، بلکہ یہ خود آقا بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دماغ انائی دماغ بنتا ہے، مائنڈ ٹرنڈ انٹو ایگوئک مائنڈ۔ اس وقت یہ آپ کی ہستی، آپ کے ہونے کا پورا احساس، اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور آپ کا اس پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مائنڈ بہت اچھا خدمت گار ہے، سرونٹ ہے، مگر آقا یہ بہت ہی برا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دماغ سے اپنی شناخت کو الگ کر پانا کوئی ناممکن سا ہی کام ہے۔ ہم سب ہی اس سے خود کو شناخت کرتے ہیں۔ آپ مچھلی کو اڑنا کیسے سکھا سکتے ہیں؟ مگر مچھلی کو اڑنا سکھایا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے دماغ کی اس غلامی سے، لاشعوری مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن سے نجات ممکن ہے، اور اس کی چابی بس ایک ہی ہے، ٹائم کے سراب کا خاتمہ۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت اور ذہن یعنی ٹائم اینڈ مائنڈ یہ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں۔ وقت کو ذہن سے الگ کر دیں تو ذہن خود بخود اپنی غالب پوزیشن سے نیچے اتر آئے گا، یہ خود بخود رک جائے گا۔ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چاہیں اسے استعمال کریں اور جب چاہیں اسے خاموش کرا دیں۔ خود کو خود کا دماغ سمجھنا ہی وہ حالت ہے جب آپ ٹائم کے فریب میں پھنستے ہیں، جس کا مطلب ہے ماضی کی یادوں یا مستقبل کے منصوبوں میں جینے پر مجبور رہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب لمحے موجود کا آپ انکار کرتے ہو، ہر وقت ماضی اور مستقبل میں جینے پر مجبور ہو جاتے ہو۔ اس جبری جینے کی بنیادی وجہ ایک ہے کہ آپ اپنی شناخت ماضی سے اخذ کر رہے ہو اور مستقبل میں آپ کو نجات نظر آ رہی ہے، مگر یہ دونوں ہی سراب ہیں۔ آپ کا ہونا، آپ کی شناخت ماضی کے بغیر بھی اتنی ہی زندہ ہے، اور مستقبل میں بھرپور اور مکمل ہونے کا خیال بھی ریت کے صحرا میں اس سراب سے زیادہ کچھ نہیں کہ جب آپ اس مستقبل تک پہنچ جائیں گے تو جبری جینے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اور سراب ہوگا جو آپ کا منتظر ہوگا، اور یوں ایگو ایک مائنڈ آپ کی زندگی کو ایک ایسی ریٹ ریس میں بدل دے گا جس کا انجام صرف اور صرف موت ہے۔ میں ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کی زندگی پیسفل، شاندار ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ ماضی اور مستقبل دونوں سراب ہیں، وہم ہے، حقیقت صرف ایک شے ہے، لمحے موجود۔ مگر احساس وقت کے بغیر اس دنیا میں ہم کام کیسے کریں؟ اس کا مطلب ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے کوئی مقاصد باقی نہیں رہے، حتیٰ کہ میں یہ بھی نہ جان سکوں کہ میں کون ہوں، کیونکہ میرا ماضی ہی مجھے وہ بناتا ہے جو میں آج ہوں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور ہمیں ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ اسے سمجھداری سے استعمال کریں، نہ کہ اسے ضائع کریں۔ دیکھیے، وقت قطعاً بھی کوئی قیمتی شے نہیں ہے۔ ٹائم کیسے کوئی قیمتی چیز ہو سکتی ہے جو ہے ہی نہیں؟ اس کی قیمت کیسی، اس کی ویلیو کیا؟ کیونکہ ٹائم آپ کے ذہن کا تراشا محض ایک سراب ہے۔ جسے آپ قیمتی سمجھ رہے ہیں وہ ٹائم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پوائنٹ ہے، ایک مقام کے جو ٹائم سے ماورا، وقت سے باہر ہے، اور جس کا نام ہے ناؤ، یہ لمحہ موجود ہی حقیقتاً ہماری قیمتی ترین متاع ہے۔ جتنا آپ کا فوکس ٹائم پر زیادہ ہوگا، یعنی ماضی یا مستقبل پر، اتنا ہی آپ لمحہ موجود کو کھوئیں گے۔ وہ لمحہ موجود کہ جو اس کائنات کی قیمتی ترین دولت ہے، وہ واحد لمحہ کہ جس میں زندگی بہہ رہی ہے۔ کیوں لمحہ موجود سب سے قیمتی دولت ہے؟ پہلی بات، کیونکہ یہ واحد ترین دولت ہے۔ ہمارے پاس صرف لمحہ موجود ہی ہے۔ ابدی اور ازلی لمحہ موجود ہی وہ جگہ ہے جس میں آپ کی پوری زندگی اپنا اظہار کرتی ہے۔ واحد فیکٹر، عامل جو کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، ناقابل تغیر ہے، جو بدلتا نہیں۔ زندگی صرف اور صرف لمحہ موجود ہے۔ زندگی میں ایک بھی پل ایسا نہیں تھا جو لمحہ موجود نہیں تھا، نہ ہوگا جو لمحہ موجود نہ ہو۔ یہ نہیں ہوگا جو لمحہ موجود نہ ہو۔ دوسری بات، لمحہ موجود ہی وہ واحد نقطہ ہے
جو آپ کو دماغ کی محدود دنیا سے ماورا لے جا سکتا ہے۔ یہ وہ واحد نقطہ ہے جو آپ کو بینگ، ہستی کی لا زمان اور لا مکان سلطنت تک رسائی دے سکتا ہے۔ لمحے موجود سے باہر کچھ بھی نہیں۔ کیا ماضی اور مستقبل حقیقت نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اکثر اوقات یہ زیادہ حقیقی ہوتے ہیں، موجودہ لمحے سے بھی کہیں قیمتی، کیونکہ آخر کار ہمارا ماضی ہے جو طے کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ورنہ تو ہم موجودہ لمحے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور مستقبل ہے جو ہمیں ایکشن پر ابھارتا ہے، کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے، کسی خواب، کسی مقصد کے پیچھے بھاگنے کی طاقت دیتا ہے۔ آپ کو ابھی تک میری بات سمجھ نہیں آئی شاید، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو دماغ کی سطح پر سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دماغ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، آپ سمجھ سکتے ہو۔ پلیز صرف سنو۔ کیا کبھی زندگی کا کوئی بھی تجربہ جو آپ نے کیا، سوچا یا محسوس کیا ایسا تھا کہ جو لمحے موجود نہیں تھا یا لمحے موجود سے باہر تھا؟ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی بھی تجربہ، تھاٹ یا فیلنگ ایسی نہیں جو لمحے موجود سے باہر واقع ہو۔ آپ بتائیں کہ کیا لمحے موجود سے باہر آپ کچھ بھی تجربہ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی، کوئی بھی واقعہ کیا لمحے موجود کے باہر واقع ہو سکتا ہے؟ جواب صاف ہے، نہیں۔ کچھ بھی کبھی ماضی میں واقع نہیں ہوتا، یہ صرف لمحے موجود میں واقع ہوتا ہے۔ کچھ بھی مستقبل میں واقع نہیں ہوگا، یہ صرف اس پل میں واقع ہوگا۔ جسے آپ بطور ماضی سوچتے ہیں وہ یادداشت کی ایک پرت ہے جو دماغ میں ذخیرہ ہے، جو سابقہ لمحے موجود تھا۔ جب آپ ماضی کو یاد کرتے ہیں تو آپ یادداشت کی اس پرت کو ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور یہ کام بھی آپ لمحے موجود میں کرتے ہیں۔ مستقبل تصور کیا گیا ایک لمحہ موجود ہے، دماغ کی پروجیکشن۔ جب مستقبل آتا ہے تو وہ ہمیشہ لمحہ موجود کی شکل میں آتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں مستقبل کے بارے میں تو یہ کام بھی آپ لمحہ موجود میں ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ماضی اور مستقبل کی اپنی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، اسی طرح ماضی اور مستقبل بھی ابدی لمحہ موجود کی حقیقت، طاقت اور روشنی کی زرد عکاسی ہیں۔ ماضی اور مستقبل کی حقیقت لمحہ موجود سے ادھار لی گئی ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا جوہر، اس کی حقیقت آپ دماغ سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس لمحے آپ یہ حقیقت سمجھ لیں گے تو شعور کا مقام دماغ سے ہستی، ٹائم سے لمحہ موجود کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو ہر چیز بے حد زندہ محسوس ہوگی۔ یہ ہے لائف انرجی کا نور، یہی ہے ہستی کا ظہور، حقیقی طور پر موجود ہونا، زندہ ہونا۔ روحانیت کی چابی۔ کبھی آپ کو ایسی ہنگامی حالت کا سامنا ہوا ہے کہ جب جان پر بنائی ہو، جان ڈینجر میں ہو؟ اس وقت نیچرلی یہی کام ہوتا ہے کہ مائنڈ ٹائم زون سے نکل کر لمحہ موجود پر مرتکز ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ شخصیت جو کہ ماضی اور مستقبل کی تراشی ہوئی تھی اس وقت عارضی طور پر خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ لیتی ہے حضوری، لمحہ موجود میں کامل موجودگی۔ ایسے وقت انسان کامل سکوت کی حالت میں ہوتا ہے، مکمل طور پر سائلنٹ، ذہن بالکل بند ہو جاتا ہے، مگر شعور اس وقت بھی انتہائی چوکس، ہوشیار ہوتا ہے، الرٹ۔ ایسی خطرناک سچویشنز میں جو بھی رد عمل اس وقت درکار ہو وہ دماغ سے نہیں، شعور سے ابھرتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی جنگلی پگڈنڈی پر محو سفر ہیں اور اپنے ماضی کے خیالوں میں گم جا رہے ہیں، یا مستقبل کے شاندار منصوبے بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچانک سامنے سے شیر آ گیا، تب کیا ہوگا؟ ماضی اور مستقبل کامل طور پر فنا ہوں گے اور آپ صرف لمحے موجود رہ جائیں گے۔ اس وقت شعور کا مقام مائنڈ نہیں، بینگ ہوگا، دماغ نہیں، ہستی ہوگی۔ لمحے موجود میں موجودگی انسان کی فطری حالت ہے، اور فطری حالت ہمیشہ پر مسرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ لمحے موجود میں موجودگی کی مسرت کو محسوس کرنے کے لیے خطرناک ایڈونچرز کے شوقین بن جاتے ہیں، جیسے کوہ پیمائی، کار ریسنگ وغیرہ۔ یہ جان لیوا سرگرمیاں ہیں، مگر کتنے ہی لوگ یہ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اس بات سے آگاہ نہ ہوں، مگر یہ خطرناک ایڈونچر انہیں لمحے موجود میں آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ انتہائی زندہ حالت ہوتی ہے، وقت سے آزاد حالت، مسائل سے آزاد حالت، سوچوں سے آزاد حالت، شخصیت کے بوجھ سے آزاد حالت۔ اس وقت لمحے موجود سے ایک بھی لمحے کی دوری موت کی وجہ بن سکتی ہے۔
اس میں بدقسمتی کا پہلو یہ ہے کہ اس حالت میں آنے کے لیے لوگوں کو کسی خاص سرگرمی کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس حالت کے حصول کے لیے آپ کو کیٹو پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس حالت میں اسی لمحے میں پہنچ سکتے ہیں۔ قدیم زمانوں سے تمام روایتوں سے تعلق رکھنے والے روحانی مرشد یہ بتاتے آئے ہیں کہ روحانیت کی چابی لمحہ موجود ہے، مگر اس کے باوجود آج بھی یہ کائنات کا ایک بھید ہے۔ اس کی تعلیم مسجدوں مندروں میں تو یقیناً نہیں دی جا رہی۔ فرض کریں آپ چرچ جاتے ہیں اور وہاں بائبل کی یہ آیت سنتے ہیں، کل کی فکر نہ کرو، کل اپنی فکر آپ کر لے گا، یا ایسا کوئی بھی شخص جس کے ہاتھ حل پر ہوں اور وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہو، وہ خدائی سلطنت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ یا آپ نے وہ اقتباس سنا ہو کہ خوبصورت پھولوں کو دیکھو، انہیں کل کی کوئی فکر نہیں، بلکہ وہ لازمان لمحے موجود میں بلا تکلف زندہ ہیں اور خدا انہیں سخاوت سے عطا کر رہا ہے۔ ان تعلیمات کی گہرائی اور انقلابی فطرت کی لوگوں کو پہچان ہی نہیں رہی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی یہ محسوس نہیں کر رہا کہ ان زندہ تعلیمات کا کوئی مقصد ہے، اور یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو اندر کی دنیا کو بدل سکتی ہیں۔ زین تعلیمات کا سارا جوہر لمحہ موجود کی پلسرات پر چلنا ہے، اس شدت اور کاملیت کے ساتھ حاضر باش رہنا کہ کوئی مسئلہ، کوئی علم، کوئی دکھ، کچھ بھی جو اپنے جوہر میں تم نہیں ہو، وہ اپنے آپ میں زندہ نہ رہ سکے۔ لمحہ موجود میں وقت کی عدم موجودگی میں آپ کے تمام مسائل تحلیل ہو جاتے ہیں۔ آلام، پین، درد، دکھ، اس کو وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ دکھ موجودہ لمحے میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ عظیم زین ماسٹر رنزائے اپنے طلباء کی توجہ وقت سے دور لے جانے کے لیے اکثر اپنی انگلی اٹھا کر آہستہ سے پوچھتا تھا، اس لمحے میں کس چیز کی کمی ہے؟ ایک انتہائی طاقتور سوال جس کے جواب کے لیے دماغ کی سطح پر جانا درکار نہیں۔ اسی طرح کا ایک سوال زین روایات میں یوں پوچھا جاتا ہے، اگر اس لمحہ موجود میں نہیں تو کب؟ اسلام کی روحانی شاخ تصوف میں بھی لمحہ موجود مرکزی تعلیم کے طور پر موجود ہے۔ صوفیاء میں ایک قول بہت معروف ہے، صوفی لمحہ موجود کا بیٹا ہے۔ عظیم صوفی رہنما اور شاعر مولانا رومی اعلان کرتے ہیں، ماضی اور مستقبل ہمارے اور خدا کے درمیان حائل پردہ ہیں، ان دونوں پردوں کو جلا ڈالو۔ مسٹر ایکہارٹ 13ویں صدی کے روحانی گرو نے انتہائی خوبصورتی سے اس موضوع کو ان الفاظ میں سمیٹا ہے، یہ وقت ہے جو نور کو ہم تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وقت ہے۔